ناظرین، ایک طرف برکس کا تاریخی اجلاس جاری ہے جو دنیا کو بدل رہا ہے، تو دوسری طرف مڈل ایسٹ کی جنگ شدید تر ہو گئی ہے۔ اتنے حملے ناظرین آج دیکھے جا رہے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس حملے کو رپورٹ کرے۔ ناظرین، تل ابیب حزب اللہ کے نشانے پر آ چکا ہے۔ نان سٹاپ حملے اب تل ابیب پر شروع کر دیے گئے ہیں، کیونکہ اسرائیلی جو آرمی ہے، اسرائیلی جو ایئر فورس ہے، وہ بیروت کے اوپر حملے کر رہی ہے، ہاسپٹلز کے اوپر حملے کر رہی ہے۔ تو اب حزب اللہ نے بھی اپنی تمام ریڈ لائنز مٹا دی ہیں اور اب تل ابیب ان کے نشانے کے اوپر آ چکا ہے۔ تل ابیب دھماکوں کی صد میں اس وقت آ چکا ہے۔ وہاں پر موساد کی بیسز ہوں یا پھر ان کے باقی سینسٹیو ایریاز ہوں، موسٹ جو پاپولیٹڈ ایریاز ہوں، وہ بھی اس وقت حزب اللہ کے نشانے کے اوپر آ چکے ہیں اور پورا اسرائیل چار طرفہ فضائی حملوں کی زد میں آ چکا ہے۔ حائفہ نان سٹاپ سائرنز اور دھماکوں کی اس وقت سرکل کے اندر ہے اور سینکڑوں ٹاؤنز اور سیٹلمنٹس اور باقی جو سٹیز ہیں ان پر ناظرین راکٹس، میزائل اور ڈرونز کی جو ہے وہ بچھاڑ ہو رہی ہے اور حزب اللہ کے حملے ناظرین یہاں پر پوری طرح سے بازی پلٹ رہے ہیں۔ اسرائیل کی جو عسکری پار ہے اس کو مکمل طور پر چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف گراؤنڈ پر خوف ہے، بھاگ رہے ہیں سیٹلرز اور فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں، اکانومی تباہ ہو رہی ہے، تو دوسری طرف جو ان کو مان تھا، جو گھمنڈ تھا ان کو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، اپنی عسکری پار کے اوپر، اس کو حزب اللہ چیلنج کر رہی ہے۔ ان کا کوئی شہر، کوئی سینسٹیو ایریا، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو حزب اللہ کے ڈرونز اور میزائلوں سے اس وقت جو ہے وہ بچ سکے۔ تو جس طرح سسٹمیٹک طریقے سے ناظرین حزب اللہ یہاں پر ایسکیلیشن کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر، دنیا کی کوئی منظم آرمی ہی صرف ایسا کر سکتی ہے، جو دنیا کی چند مطلب ہائیلی ایڈوانس اور بہت ہی منظم آرمیز ہیں، وہی اس طرح کی جنگ لڑ سکتی ہیں۔ اتنے زبردست ملٹری مائنڈز کہ بہت سسٹمیٹک طریقے سے وہ ہر فرنٹس کے اوپر جب وہ اس وقت لڑ رہے ہیں۔ اور زمینی جنگ کی آپ کیا بات کریں، زمینی جنگ میں اس وقت جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، 5 مرکاوا ٹینکس کو تباہ کر کے ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ ایک ہی دن کے اندر 5 مرکاوا ٹینکس اسرائیل کے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ گویا صدرن لیبنن جو ہے وہ اسرائیلی ٹینکوں کا قبرستان ثابت ہو رہا ہے اور ساتھ اسرائیلی میجر جو کہ کمانڈر بھی تھا اس کے مرنے کی بھی اطلاعات ساتھ سامنے آ رہی ہیں۔ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ لیبنن بارڈر پر اسرائیلی فوجیوں کے اندر بیماریاں پھیل رہی ہیں اور روزانہ کم سے کم 50 فوجی ایسے ہیں جو بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ابھی اسرائیلی آرمی چیف نے لیبنن بارڈر کا دورہ کیا ہے اور پتہ ہے آپ کو وہاں پر اس سے کیا بریفنگ دی گئی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کو بتایا گیا ہے کہ ہمارا کھیل بہت جلد اختتام کو پہنچنے والا ہے، کیونکہ جو اسرائیلی ریزرو فورس ہے وہ دوڑ رہی ہے، جو فورس بیماری کا شکار ہو رہی ہے، زخمی ہو رہی ہے، مر رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے اسرائیلی ریزرو فورسز کی جو کہ بھاگ رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، سروسز چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو چھٹیوں کے اوپر ہیں وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اس وقت اسرائیلی آرمی چیف کو جب وہاں پر بریفنگ دی گئی ہے اور along دی بارڈر جو سیٹلمنٹس ہے وہاں پر تو مسلسل دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو وہاں پر بالکل ایئر ڈیفنس نہیں ہے اور حزب اللہ وہاں پر تابڑ توڑ نان سٹاپ حملے کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا پڑاؤ ہے، تو حزب اللہ بس میزائل داغے جا رہی ہے اور وہاں سے مسلسل دھواں اٹھتا ہوا، جیسے پوری کی پوری وہ سیٹلمنٹ جل کے راکھ ہو گئی ہوں، اس طرح کا دھواں وہاں سے اٹھتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ اوورال اسرائیل میں آج کیا عجب منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک عجب منظر یہ دیکھا تھا کہ اسرائیلی سیٹلرز کے سروں کے اوپر ڈرونز گھوم رہے تھے، یہ پہلی بار ہم نے دیکھا، لیکن آج اس سے بھی اگلا ورژن آ گیا۔ آج اسرائیلی سیٹلرز کے سروں کے اوپر تو ڈرونز گھوم ہی رہے تھے، ساتھ کیا ہوا کہ اسرائیلی ایئر فورس نے اپنے ہیلی کاپٹرز اور وار پلینز بھیجے ان ڈرونز کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے۔ ان ڈرونز کی وجہ سے ملینز آف اسرائیلیز کو شیلٹرز کے اندر بھیج دیا گیا کہ جب تک یہ ڈرونز انٹرسپٹ نہیں ہو جاتے تم شیلٹرز کے اندر ہی رہو، اور اسرائیلی ایئر فورس جاتی ہے، اس کے ہیلی کاپٹرز اور وار پلینز جاتے ہیں اور آگے سے وہ ڈرونز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ میں بالکل ایک دھارا ہے جو یہاں پر پلٹ رہا ہے اور اسرائیل کی جو عسکری پار ہے وہ ٹوٹل یہاں پر چیلنج کر دی گئی ہے۔ یعنی آج تک تو اسرائیل میں کوئی اس طرح سٹرائک نہیں کر سکتا تھا، ان کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس تھا، نہ کسی کے پاس ایسا ہتھیار تھا، اور اگر کچھ ہتھیار آ بھی جاتا تو ایئر ڈیفنس روک لیتا۔ اب تو اس سے بھی اگلی بات ہے نا، یہ تو آخری چیز ان کے پاس تھی، اگر ایئر ڈیفنس بھی ناکام ہو گیا تو آخری چیز ان کے پاس کیا ہے؟ وہ ان کے وار پلینز ہیں، ان کے ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ پھر جا کر انٹرسپٹ کریں گے۔ تو وہ جب وار پلینز اور ہیلی کاپٹرز گئے ہیں تو وہ ڈرونز ہی غائب ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد
وہ جناب کوئی بیس کے اوپر آ کر گرا اور کوئی جو ہے وہ کسی شہر کے اوپر آ کر گرا. اس طرح کے منظر جو ہے وہ آج وہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو جو خوف ہے اس میں آج مزید اضافہ ہوا ہے. اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے وہ انٹرسیپشن کے حوالے سے, ایئر ڈیفنس کے حوالے سے مزید ایکسپوز ہوئی ہے. اسرائیلی ایئر ڈیفنس تو ہو ہی چکا تھا, لیکن مثال کے طور پہ اب جیسے کہا جا رہا تھا کہ جہاں پر نیتن یاہو کی رہائش ہوگی اس پر 24/7 کوریج ہوگی, ایئر کوریج. وہاں پر وار پلینز, ہیلی کاپٹرز گھومتے رہیں گے تاکہ اگر ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے کوئی پروجیکٹائل آ گیا, کوئی ڈرون آ گیا, تو پھر یہ جنگی طیارے اس کو مار گرائیں گے. لیکن اب اس سے اگلا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. نیتن یاہو اگر کسی گھر میں موجود ہوا اور ایئر ڈیفنس بھی نہ روک سکا اور یہ اگر جنگی طیارے بھی نہ روک سکے, پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی بڑا واقعہ حزب اللہ اب سر انجام دے سکتی ہے. تو مطلب یہ تو اینڈ ہے نا. اگر جنگی طیارے ہی نہیں روک سکتے تو پھر کیا ہاتھوں سے روکیں گے؟ پھر اس کے بعد تو پھر جنگ کیسے جاری کو رکھ سکتا ہے, یا اس کی فتح تو پھر مطلب کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہر محاذ کے اوپر جو ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے یہاں چیلنج کر دیا گیا ہے. تو یہ تازہ ترین اس وقت جو تفصیلات آ رہی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہر نیا دن پچھلے سے زیادہ تباہ کن اسرائیل کے لیے اور زیادہ ایسکلیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو آج بروز بدھ جو ہمیں اس وقت رپورٹس مل رہی ہیں کہ جس طرح کے حملے تل ابیب, حائفہ, بڑے سٹیز اور سینکڑوں سیٹلمنٹس اور ٹاؤنز کے اندر ہوئے ہیں, جس طرح کی لڑائی لیبنان بارڈر پر لڑی گئی ہے, تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ جو تباہی پھر ہم آج دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے پھر ہم نے نہیں دیکھی. جس طرح کے سسٹمیٹک اور لیتھل حملے آج ہم رپورٹ ہوئے ہیں ہمارے سامنے, یہ اسرائیل کا ایک عبرتناک انجام ہے جس کی طرف وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور جس طرح گارڈین نے لکھا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر نہ صرف نیتن یاہو, یہ گارڈین نے لکھا, ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ نہ صرف نیتن یاہو اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا بلکہ اسرائیل کو بھی اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو وہی کچھ ہو رہا ہے. آغاز ہم اگر تل ابیب سے کریں تو تل ابیب میں جو بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں, گش دن کا ایریا. ناظرین, تل ابیب کے اندر گش دن کا جو ایریا ہے یہ موسٹ پاپولیٹڈ ایریا ہے, یہ سب سے زیادہ سینسٹیو ایریا ہے, یہ سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے, کیونکہ تل ابیب کی جو ساری آبادی ہے, میکسیمم آبادی ہے, وہ اسی ایریا کے اندر رہائش پذیر ہے. 2 لاکھ سے زیادہ سیٹلرز اسی ایریا کے اندر موجود ہیں. سب سے زیادہ مطلب 70% آپ آبادی کریں کہ اس ایریا کے اندر. تو پورے اسرائیل میں یہ سب سے خاص ترین ان کا ایریا ہے پاپولیشن کے حوالے سے, کیونکہ ساری ایلیٹ کلاس وہ اسی ایریا کے اندر موجود ہے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے مطلب ہر ٹیکنالوجی یہاں پر لگا رکھی ہے. اور پھر اسی گش دن کے ساتھ جو ایریا ہے جہاں پر ڈیفنس منسٹری ہے, جہاں پر ان کا نیشنل کمانڈ سینٹر ہے, جہاں پر آرمی چیف بیٹھ, وہ سارا جو بلڈنگز ہیں وہ بھی اسی کے پاس ہیں. تو یہ تو مطلب بیک بون ہے نا اسرائیل کی, یہ تو آخری ان کا ٹارگٹ ہے جس کو کوئی ہٹ کر سکے گا. تو آج گش دن کے اوپر اٹیک ہوا ہے, وہاں پر جو ہے وہ سائرن سنے گئے ہیں اور وہاں پر مطلب جو ہے نا دھماکوں کی آوازیں اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر سنی گئی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جو گلوت کی بیس ہے موساد کی, اس کو نظر نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیلیوں کو جو ہے وہ مطلب پورے کا پورا تل ابیب شیلٹرز کے اندر دیکھا گیا ہے, پورے کا پورا اسرائیل. لارج اینڈ ہیوی میزائل بیراج ٹورڈز دا آکوپائڈ ٹیریٹریز اینڈ دا سائرنز ایز فار ایز تل ابیب. اب یہ حملوں کا سلسلہ لیبنان بارڈر سے شروع ہو کر وہ تل ابیب تک جا رہا ہے. اب یہ پورا میدان جنگ بن گیا ہے. یہ لیبنان بارڈر سے سائرنز اور دھماکے ہونا شروع ہوتے ہیں اور تل ابیب تک جا رہے ہیں. Islamic resistance in Lebanon says its fighters launched an advanced rocket salvo towards Giloth base, which belongs to Unit 8200 of military intelligence in the suburbs of Tel Aviv. جو حساس ترین ان کے مقامات ہیں, حزب اللہ ان کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر رہی ہے. یہ وہی بیس ہے جہاں پر حسن نصر اللہ جب موجود تھے تو ان کی قیادت کے اندر حملہ کیا گیا تھا اور 22 کے قریب ایجنٹس یہاں پر ان کی کیجویلٹیز ہوئی تھی. ٹھیک ہے, 22 مارے گئے تھے اور 74 کے قریب زخمی ہوئے تھے. یہ وہی ہے. اس طرح کی بیسز کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے. اب ذرا یہ دیکھیے, تل ابیب کی ہم بات کر رہے ہیں. جی پی ایس جیمنگ رپورٹڈ ان گش دن. اب چونکہ ڈرونز ہیں وہ جی پی ایس کے مطابق جا کر اٹیک کرتے ہیں, تو اب وہ جہاں جہاں پر اٹیک ہو رہا ہے وہاں پر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی پی ایس کو جو ہے وہ جیم کیا جائے تاکہ وہ جو لوکیشنز ہیں ان کی ڈسٹرب ہو جائے, لیکن وہ بھی کارآمد ان کے لیے ثابت نہیں ہو رہا. اب ذرا یہ لائن دیکھیے گا, یہ اختتام ہے اسرائیل کا. The army admits that drone is still roaming in the airspace. تل ابیب میں اسرائیلی آرمی یہ بتا رہی ہے
کہ ڈرون ابھی تک گھوم رہا ہے ایئر سپیس کے اندر. تو اسرائیلی آرمی کیا کر رہی ہے؟ پہلے تو سیٹلرز دیکھ رہے تھے نا کہ 5-10 منٹ ڈرونز ان کے اوپر گھوم رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, اور ایئر ڈیفنس بھی ان کو روک نہیں پا رہا. اب اسرائیلی ایئر فورس دیکھ رہی ہے کہ ڈرون ان کے سروں کے اوپر گھوم رہے ہیں, لیکن وہ اس کو روک نہیں پا رہے. اور کہاں پر گزدن کے ایریا کے اندر وہ جلدی جلدی سے ان کے ہاتھ اب پھولے ہوئے ہیں, جی پی ایس جیم کر رہے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر, لیکن ڈرون نہیں گر پا رہا ان سے. اب بلومبرگ کی زبانی ذرا دیکھیے, جو میں نے اتنی تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے. بلومبرگ, تل اویو ہیز بیکم اے روٹین فار حزب اللہ. اب تل اویو جو ہے وہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس پر کبھی کوئی حملہ ہوگا. اب تل اویو بھی کریات شمونہ ہے, اب تل اویو بھی حائفہ ہے, اب تل اویو بھی روٹین بن چکی ہے حزب اللہ کے لیے. اس سے پہلے کیا تھا, چوتھے دن 7ویں دن کوئی حملہ ہوتا تھا. بلومبرگ آج یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو پچھلے 2 دنوں میں ہم نے دیکھا اور جو مناظر آج ہم دیکھ رہے ہیں, اب تل اویو بھی روٹین ہے. کل 4 مرتبہ جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے بین گورین, جو اکلوتا ایئرپورٹ اس وقت آپریشنل ہے, اس کو 4 مرتبہ روکنا پڑا ہے. اس کی پروازیں 4 مرتبہ جو ہے وہ سٹاپ کرنا پڑی ہیں. تو ایسے چلے گا اسرائیل؟ مجھے بتائیے, 1 سال تک اسرائیل ایسے لڑ سکتا ہے جنگ؟ تو یہ جو گارڈین نے کہا, بڑا خوبصورت اس نے لکھا کہ اس کے جو ایڈونچر ہے نا, یہ will explode in his face and in the face of Israel. تو جو ایڈونچر انہوں نے کیا, دنیا بھر نے ان کو کہا کہ سیفائی کر لو, اور یہ ایروگنس کے اندر کہ کون ہمارے سامنے کھڑا ہوگا, ہم یہاں پر گریٹر اسرائیل بنائیں گے. تو یہ بن رہا ہے گریٹر اسرائیل تل اویو کے اندر. اب کبھی جی پی ایس جیم کر رہے ہیں, کبھی وہ ایئر فورس بھیج رہے ہیں, لیکن وہ ڈرون نہیں پکڑا جا رہا. اور بلومبرگ کہہ رہی ہے کہ اب تل اویو حزب اللہ کے نشانے کے اوپر آ چکا ہے, اور تل اویو اب روٹین بن چکا ہے حزب اللہ کے لیے. تو آنے والا ایک ایک دن آپ کو اس سے بھی زیادہ تباہ کن اسرائیل کے لیے ثابت ہوگا. اور میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک طرح وہ برکس متحد ہو رہی ہے, اور ایران کے ساتھ پوری طرح سے تمام جو ممالک ہیں, رشیا, چائنا اور باقی تمام, وہ کھڑے ہو رہے ہیں. دوسری طرف حزب اللہ اور ایکسس آف ریزسٹنس جس طرح سے اسرائیل کی تباہی کر رہے ہیں, اگلے 15 سے 20 دن ہی بہت فیصلہ کن ہوں گے. اچھا, اب ذرا دیکھیے, ایئر سٹرائک آن آکوپائیڈ حائفہ. ایئر سٹرائک تو جنگی طیارے کرتے ہیں. اب اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ حائفہ کے اوپر ایئر سٹرائک ہوئی ہے, کیونکہ جو لیتھل ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ایئر سٹرائک ہی کی طرح نقصان پہنچا رہے ہیں, اور ایئر سٹرائک ہی کی طرح پریسائز ہیں اپنے حملوں کے اندر. تو ایئر سٹرائک کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. سائرن ساؤنڈ ایٹ رمت ڈیوڈ ایئر بیس اوور فیئرز آف ڈرونز انفلٹریشن. اب یہ رمت ڈیوڈ ایئر بیس جو ہے یہ حائفہ کے پاس ہے, اور یہ موسٹ سینسٹیو, جو 5-7 اگر بڑی بیسز نکالیں جس میں جو ہے پلما چین کی ہے, اسی میں یہ رمت ڈیوڈ, یہ سب سے بڑی لاجسٹیکل بیس بھی ہے. اگر نارتھ میں جو بھی اسلحہ بھیجنا ہے, ہیلی کاپٹرز اور باقی ویپنز اور جو بھی آرمر اور وہیکلز, وہ ساری یہاں پر ہے. تو رمت ڈیوڈ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگلی بات سن لیں, جو رفائل فیکٹری ہے وہ بھی اسی بیس کے اوپر ہے. تو یہ اس کو تباہ کرنا حزب اللہ کے لیے ایک ٹاپ پریورٹی ہے. اسرائیلی میڈیا, دا آرمی ایڈمٹس دیٹ دا ڈرون از اسٹل ان دا ایئر. یہ حائفہ میں وہی انہوں نے دیکھا کہ ادھر تل اویو میں اور حائفہ میں بھی وہی ڈرون اسی طرح سے گھوم رہے ہیں. کنٹینیوئنگ دا سرچ فار دا ڈرون دیٹ ڈس اپیئرڈ اینڈ ہیز ناٹ بین انٹرسپٹڈ یٹ. اب وہ ایئر فورس گئی ہے تو وہ ڈس اپیئر ہو گئے ڈرون, اور اسرائیلی آرمی یہ بیان جاری کر رہی ہے کہ وہ ڈرون ہمیں مل ہی نہیں رہے, وہ تو غائب ہو گئے ہیں. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو آ کر گرے ہیں کہ بیس کے اوپر. ڈرون ڈیٹونیٹڈ انسائڈ اسرائیلی ملٹری بیس north east of Hadera. About 1 million Israelis are now in the shelters. وہ اس ایریا کے اندر سینٹر اور حائفہ کو ملا کے 1 ملین, تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اس ڈرون کی وجہ سے جو بیسیکلی 3 ڈرونز اس ایریا میں بھیجے گئے ہیں, یعنی ایک طرف میزائل اور راکٹس وہ الگ ہیں, یہ جو ڈرون تماشا لگا رہے ہیں وہاں پر, اور اسرائیل کی اتنی ہزیمت ہو رہی ہے, اتنی شرمندگی اٹھانا پڑ رہی ہے. ایک ایک ڈرون اب اس قابل ہے کہ 1 ملین اسرائیلیوں کو شیلٹرز میں بھیج سکتا ہے, صرف ایک حزب اللہ کا ڈرونز. تو اس سے زیادہ اختتام کی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور مطلب پوری طرح سے جس کو کہتے ہیں ڈسگریس اور ہزیمت اور خاری اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہی ہے دنیا میں. اچھا, اب اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ حزب اللہ ایک ڈرون بھیجے گا, وہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس بھی نہیں پکڑ پائے گا, اسرائیلی ایئر فورس بھی نہیں پکڑ پائے گی, اور 1 ملین اسرائیلی شیلٹرز کے اندر ہوں گے, اور وہ دیکھ رہے ہوں گے اچھا اب یہ پکڑا گیا, اب یہ پکڑا گیا, اور بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو غائب ہو گیا, اور بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ شہر کے اوپر ٹکرا گیا یا بیس کے اوپر ٹکرا گیا. یہ ہوا ہے آج. تو یہاں پر ناظرین ان کی جو لائف ہے وہ پوری طرح سے پیرالائز ہو چکی ہے, اور ہر
दूसरे तीसरे घंटे अब इनको ये एक्टिविटी करनी पड़ रही है। यानी शेल्टर्स के अंदर वो गए, वो वापस आए, 2 घंटों के बाद फिर अटैक हो गया। तो वो अब यही उनकी एक्टिविटी रह गई है। अब जरा देखिए, इसमें वो बता रहे कि गैदरिंग को निशाना बनाया गया है अल-मनारा सेटलमेंट के अंदर मिसाइल साल्वो के साथ। क्रियाज शमूना के अंदर मिसाइल साल्वो फायर किया गया है, यानी 15, 10, 15, 20, 25 मिसाइल एक साल्वो के अंदर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर इसी तरह मिसगावीम के अंदर जो गैदरिंग है, ये सारी अलॉन्ग दी बॉर्डर सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पर इजरायली फौज ठहरी हुई है, यहाँ पर निशाना बनाया गया है। न्यू मिसाइल साल्वो टुवर्ड्स मिसगावीम एंड द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन्स हर्ड, वहाँ से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और वहाँ से जो है ना वो धमाके सुनाई दे रहे हैं। इसी तरह करमेल सेटलमेंट के अंदर मिसाइल साल्वो फायर किया गया है। अब ये इन कलेक्टिव ये 100 से ज़्यादा मिसाइल बनेंगे, इन सारी गैदरिंग्स के ऊपर जो है वो फायर किए गए। हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट देखिए, वी स्टिल बॉम्बिंग द एनिमीज बेसिस, बैरक्स एंड मिलिट्री साइट्स। उनकी सेटलमेंट्स को, बेसिस को और बैरक्स को, मिलिट्री साइट्स को हम बॉम्बिंग कर रहे हैं उनके ऊपर। द एनिमी सफर्ड हैवी लॉसेस इन एंड लाइव्स इन टैंक्स। जो ग्राउंड की लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें शदीद जानी नुकसान और इनके टैंक्स जो है वो हम यहां पर तबाह कर रहे हैं। रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ द रेजिडेंट्स टू देयर होम्स इन द नॉर्थ, देयर इज अ ग्रेट फियर अमंग द रेजिडेंट्स एंड दे डू नॉट ट्रस्ट द आर्मी ऑन देयर पार्ट। शदीद खौफ है इजरायली सेटलर्स के दरमियान के वो वापस नहीं आना चाहते और उनको कोई एतबार नहीं है अपनी आर्मी के ऊपर। मिडल ईस्ट की सबसे मजबूत कहलाई जाने वाली आर्मी के ऊपर उनके अपने सेटलर्स को एतबार नहीं रहा है। तो कोई कॉलोनीज कैसे खत्म होती हैं, कोई कब्जे कैसे खत्म होते हैं, वो ऐसे ही खत्म होते हैं। यही सिंबल्स होते हैं, यही साइंस होते हैं जब वो खत्म हो रहे होते हैं। अब जरा ये लेबनान बॉर्डर की जो तफसीलात आ रही हैं, इन्फेंट्री एक दाखिल हो रही थी अडीसा के मकाम के ऊपर, उसको निशाना बनाया गया है गाइडेड मिसाइलों के साथ। और अब देखिए, स्मोक राइजेस फ्रॉम द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन ऑफ तेबे एंड मरकबा एमिड्स द साउंड्स ऑफ क्लैशेस। अब ये बिल्कुल अलॉन्ग द बॉर्डर जो एरियाज हैं, जो टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, यहाँ पर लड़ाई हो रही है और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि धुआं भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ जो क्लैशेस के साउंड्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। शदीद तर लड़ाई हो रही है। इजरायली आर्मी ने एडमिट किया है कि उनका एक मेजर मारा गया है, जो कि कमांडर भी था, 9308 बटालियन का कमांडर था और रैंक उसका मेजर था, वो मारा गया है। बहुत मतलब देखे ना। अब मुझे बताइए, जब इन ऑफिसर्स की उधर ताबूत जा रहे हैं इसराइल के अंदर, कितने दिन इसराइल ये बर्दाश्त करेगा? आप जरा 10-15 दिन यही सिलसिला रहने दें कि जंग पूरे इसराइल में फैल चुकी है। तिल अवीव और हाइफा पैरालाइज हो चुके हैं, फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं और यहां से लेबनान बॉर्डर से उनके ऑफिसर्स के ताबूत पहुंच रहे हैं। मुझे बताइए जरा, इसराइल कितने दिन इसको बर्दाश्त करेगा? ठीक है, ये जिसको कहते हैं ना कि एक इमारत का कोलैप्स हो जाना, ये इसराइल के लिए लफ्ज ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि जब आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखे बगैर आगे से आगे बढ़ते रहते हैं तो फिर आप टकरा जाते हैं, बस आपका कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से आगे चला जाए तो फिर वो नहीं होता। जब आप हार भी रहे हो और फिर भी आगे बढ़ रहे हो, फिर भी रुकने का नाम ना ले रहे हो, तो फिर आपका कोलैप्स ही होता है। जिव हॉस्पिटल बता रहा है कि 14 इजरायली सोल्जर्स अभी उनके पास लाए गए हैं जो लेबनान बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो रही है। कल के नाज़रीन स्टैट सामने आए हैं, 39 ऑपरेशंस कल हिजबुल्लाह ने किए हैं। 39 ऑपरेशंस, नाम लेना आसान है। और खबर यह है कि 5 मरकावा टैंक्स कल के दिन के अंदर तबाह करके रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। एक दिन के अंदर सदरन लेबनान में 5 मरकावा टैंक्स को तबाह करके रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है और सदरन लेबनान इजरायली टैंकों का नया कब्रिस्तान साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह डाउन्स 4th आर्मीज यूएवी इन अ वीक, डिस्ट्रॉयज 5 मरकावा टैंक्स इन अ डे। एक दिन में 5 मरकावा टैंक्स तबाह किए हैं और एक हफ्ते के अंदर, इस पिछले हफ्ते के अंदर 4 इसराइली जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन्स हैं 450 एंड 900, उनको मार गिराया है। तो ये दोनों रिकॉर्ड है जो हिजबुल्लाह ने इस वक्त बनाए हैं। अब इजरायली आर्मी चीफ ने जाकर दौरा किया है, उसको क्या बताया जा रहा है? कॉन्टिन्यूअस इरोजन ऑफ द रिजर्व सोल्जर्स बिकॉज दे हैव बीन स्टैंडिंग ऑन द बैटल फ्रंट फॉर मोर देन अ ईयर। कॉन्टिन्यूअस इरोजन, इरोजन क्या होता है कि किसी चीज का घटते चले जाना, कॉन्टिन्यूअस घटते चले जाना, खत्म होते चले जाना। तो वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस इरोजन हो रहा है रिजर्व फौज का, जो कि 4 लाख के करीब है। 2 लाख के करीब इनकी रेगुलर आर्मी थी और 4 लाख इनकी रिजर्व आर्मी है। वो कह रहे हैं खत्म होती चली जा रही है क्योंकि 1 साल वो लड़ी है, अब वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और हजारों, जिस तरह से आपको बताया, असाबी बीमारियों का शिकार है, वो वापस नहीं आना चाहते, छुट्टियों वाले वापस नहीं आना चाहते, जख्मी हैं, मारे गए हैं। तो
وہ جو ریزرو فورس ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نئی تو آپ کو پتا ہے بھرتی نہیں ہو رہی، نئی تو انہوں نے کافی کوشش کی، کچھ کو قید کی سزا بھی سنائی کہ ڈر جائے، تو وہ کوئی سیٹلر جو ہے وہ اس وقت فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آلریڈی بھرتی ہیں وہ آنے کے لیے بیٹل فیلڈ میں تیار نہیں ہے۔ تو آرمی چیف جو وہاں پر گیا ہے کہ وہاں سے کوئی فتح کی خبر لے کر آئے گا اور نتنیاہو کو آ کر بتائے گا اور پریس کانفرنس کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو وہ پرومس لینڈ اب ہم نے گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے جا رہے ہیں، اس کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا تو کھیل ہی ختم ہونے جا رہا ہے، فوج ہی ختم ہونے جا رہی ہے۔ میری بات سنیں، جب کسی ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو وہاں کے لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں، وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ وطن ان کا تھوڑی ہے، وطن تو لیبنان کے لوگوں کا ہے۔ آپ دیکھ لیں وہاں پر عام لوگ بھی ہتھیار اٹھا رہے ہیں اور فلسطینی اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ تو سیٹلرز ہیں، تو ان کی حالت ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں واپس، اور آرمی کی یہ حالت ہے اور سیٹلرز لڑنا نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو فضائی ان کی ایک سپریورٹی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب فضائی حملے حزب اللہ، اگر اسرائیل بیروت کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو حزب اللہ بھی تل اویو کے اوپر ہٹ کر سکتی ہے، تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ چلے گا، دیکھتے ہیں کب تک۔ لیبنان تو برداشت کر لے گا، اسرائیل کتنے دن برداشت کرتا ہے؟ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وہاں پر اس طرح سے بیماریاں پھیل رہی ہیں کہ 20 سے 50 کیسز کم سے کم پر ڈے سامنے آ رہے ہیں، پر ڈے جو انفیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پر بیماریاں پھیل رہی ہیں، 20 سے 50 کیسز پر ڈے ہیں، مرنے والے زخمی ہونے والے تو الگ رکھے نا، 20 سے 50 یہ ہیں، تو یہ ان کی اس وقت صورتحال ہے۔ عراق کے ناظرین جو حملے ہیں وہ ساتھ ساتھ اس وقت جاری ہیں، 4 بڑے آپریشنز عراق نے کیے ہیں، گولان ہائٹس کو نشانہ بنایا، 2 مرتبہ ایلات کو نشانہ بنایا گیا، اور 1 مرتبہ جو سینٹرل اسرائیل ہے وہاں پر کسی ٹارگٹ کو عراق نے ہٹ کیا ہے۔ 4 بڑے آپریشنز ابھی جو ہے وہ عراق کی جانب سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ اسرائیلی آرمی کیا کر رہی ہے کہ ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر رہی ہے۔ ابھی اسرائیلی آرمی نے اعلان کیا کہ ہاسپٹلز کے نیچے ٹنلز ہیں اور ٹنلز میں فائٹرز ہیں اور ان کے کمانڈ سینٹرز ہیں، اور وہاں پر انہوں نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، وہاں پر سونا جمع کیا ہوا ہے، وہاں سے ان کا فنڈ آتا ہے، تو اب ہم ہاسپٹلز کو نشانہ بنائیں گے کیونکہ اس کے نیچے ان کے، تو یہ معاملات جو ہے نا اس طرح چلنے والے نہیں ہیں۔ اب مطلب لیبنان کے اندر ہاسپٹلز کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں، مطلب ریئل آرمی کے ساتھ یہ نہیں لڑتے، ہمیشہ ہاسپٹلز کے اوپر بمباری، ہمیشہ نہتے لوگوں کے اوپر بمباری۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔